میں آج ہم جو آپ کے لیے آیت بیان کرنے جا رہے ہیں وہ سورۃ طلاق میں سے لی گئی ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی ایسے معاملے میں پھنس جاتے ہیں جس میں سے نکلنا تقریباً ناممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کوئی نوکری چھوڑنا چاہ رہے ہوں کیونکہ وہاں پر حرام کا کام ہے، لیکن آپ کو لگے کہ یہ میں اگر چھوڑ دوں گا تو پھر باقی میری زندگی میں کچھ نہیں رہے گا۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے شوہر یا اپنی بیوی کو الگ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہے کہ پتہ نہیں آپ اس کا ظلم ستم، آپ اس کی حرام کاریاں، حرام زدگیاں سہنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو دنیا برباد ہو جائے گی، باقی میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ ممکن ہے آپ، یہ تو میں نے فزیکل ریلم میں سے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، آپ انورڈلی بھی کسی چیز میں ٹریپ ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے باقی سب کو لگ رہا ہو کہ آپ آزاد ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر آپ بالکل اپاہج ہو چکے ہوں۔ آپ کو لگ رہا ہو میں جس سچویشن میں اب ہوں اس سے پتہ نہیں نکل پاؤں گا کہ نہیں نکل پاؤں گا۔ ممکن ہے آپ کبھی کسی کے ڈر میں، ممکن ہے آپ کبھی کسی کی محبت میں، ممکن ہے کبھی آپ کسی کی نفرت میں، کسی بھی ٹریپ میں، کسی بھی جال میں آپ ہو سکتا ہے کہ پھنس گئے ہیں۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جب انسان کسی ایسے معاملے میں پھنس جاتا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا اسے راستہ فراہم نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے کہ اب شاید یہی زندگی ہے، یہیں پر آ کر لوگ غلط غلط فیصلے کرتے ہیں، سوسائڈ، خودکشی تک ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی خود کو نشے پر لگا لیتا ہے، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمام تر معاملات سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مالک کائنات نے اس طرح کے ہر جال سے نکلنے کا آپ کے اور میرے لیے ایک راستہ فراہم کر رکھا ہے۔ ہم اس راستے کو نہ جانتے ہوئے کبھی خودکشی کا راستہ اپناتے ہیں، کبھی نشے کا، کبھی کسی غلط روش کا، اور کبھی سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے زندگی گزارنی ہوگی۔ اب اللہ کے کلام سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے نکلنے کا راستہ تو اللہ فراہم کر ہی دے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ یہ جو ایک آیت ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ فراہم کر ہی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یہ وہ ایک ایسی آیت ہے جو آپ ہر اس موڑ پر خود کو یاد دہانی کروا سکتے ہیں، اپنے کسی دوست کو کروا سکتے ہیں جب وہ نا امید ہو چکا ہو، جب اسے لگتا ہو کہ اب اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ اس دنیا میں نہیں ہے، یا میرے لیے تو نہیں ہے۔ اس سچویشن میں سب کو ایک کامن بات لگتی ہوتی ہے، وہ پتہ ہے کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تم میری سچویشن کو نہیں سمجھ سکتے، میں جس درد میں ہوں، میں جس کرب میں ہوں، میں جس تکلیف میں مبتلا ہوں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں جس میں ہوں بس میں ہی ہوں، اس سے پہلے نہ کبھی کوئی ہوا ہے نہ کوئی بعد میں، میرا قصہ بڑا منفرد ہے۔ یہ ان کو صرف لگ رہا ہوتا ہے، ورنہ ٹریپ سارے سیم ہوتے ہیں، جال سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سب کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسا میرے ساتھ ہے ایسا نہیں کسی کے ساتھ، وہ اپنی کہانی پر قیاس کر کے مجھے سوچ رہا ہے۔ سادہ سی بات، آپ ایک مشکل میں گرے ہوئے ہیں اور اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو مالک کائنات نے اس کا راستہ فراہم کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے نکلنے کا راستہ فراہم کر ہی دے گا۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ اس تقوی کو سمجھنے کے لیے ویسے تو خیر 2 4 10 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو نہیں بتا سکتا یا لیکچر میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں ایک آیت آپ کے سپرد کروں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اسے آیت بر کے نام سے بھی جانتے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے۔ صرف متعلقہ میں آپ کو حصہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ مالک کائنات فرماتے ہیں پتہ ہے کون لوگ ہیں جو کہ متقون ہیں۔ قرآن الحکیم میں میرے علم کے مطابق یہ والا اسلوب اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ استعمال کیا ہے، جہاں اللہ نے کہا اولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو تقوی پاتے ہیں، یہ تقوی پانے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منزل کو پا چکے ہیں۔ وہ 2 مرتبہ میں سے ایک جگہ پر بڑے اختصار کے ساتھ ذکر ہے، وہ میں نے آپ کے لیے کوٹ نہیں کیا، اس میں اللہ تعالیٰ، میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے نا رسول، وہ ہے جو متقی ہے یا اس کو مان لینے والا متقی ہے۔ وہاں اجمالاً ذکر ہے، یہاں ذرا مفصل ذکر ہے، آیت میرے ساتھ پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، یہ شروع سے آیت کچھ ہی ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اس بات میں کوئی بھی تقوی والی بات نہیں ہے، کوئی بھی نیکی والی بات نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ،
لیکن نیکی تو اس بات میں ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اب یہاں پر یہ پہلا قدم ہے، یہاں پہلی سٹیج ہے. اسے عام طور پر ہم ایمان کے نام سے جانتے ہیں. تقویٰ کیا ہوتا ہے اس کے ایلیمنٹ سن لیجئے. نمبر 1، آپ اللہ پر، آخرت کے دن پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر آپ ایمان لائیں. نمبر 1، ایمان لائیں. مال کے کائنات جو کچھ آپ کو کہتا ہے وہ برحق ہے، 100% درست ہے، اس بات کو مان لیجئے. آپ تدبر و تفکر کیجئے، حکمتیں تلاش کیجئے، لیکن مان لینے کے بعد دوسرا قدم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَال، وہ مال دیتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں. وہ اللہ کی محبت میں مال دیتے ہیں. اب دیتے کس کو ہیں؟ آگے اللہ نے اس کی پھر تفصیل بیان کی ہے. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. وہ اپنے قرابت داروں کو مال ان پر خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، مسافروں پر خرچ کرتے ہیں. جو سوالی ہو اس کو وہ دیتے ہیں. وفی الرقاب، اگر کسی کی گردن پھنس گئی ہو، آج کے دور میں اس کی مثال قرض ہی ہو سکتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مال اپنے کے ساتھ چھٹکارا دلواتے ہیں. 2 قدم ہو گئے ہیں. نمبر 1 یہ کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. نمبر 2 وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اور نمبر 3 وہ اقام الصلاۃ، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں. نمبر 4 وہ آتا الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نمبر 5 والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ کوئی عہد کریں، جائز عہد. یہ کوئی عہد نہیں ہے میں آپ سے وعدہ کروں میں شام کو شراب کی بوتل پیا کروں گا روز، یہ کوئی وعدہ نہیں ہے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ایسے شہر جو ہے وہ چرس کے ساتھ رکھوں گا، یہ کوئی ایسے وعدے نہیں ہیں. عہد کے لیے لازم ہے کہ وہ مال کے کائنات کی بندگی کے اندر ہو. مال کے کائنات کی بندگی سے باہر کوئی قانون نہیں ہے، ایک ہی قانون ہے اور اس کا نام ہے شرک. باہر کیف آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اگلی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ کوئی عہد کر لیتے ہیں، جب کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، پھر اس وعدے کو وفا کرتے ہیں. اور سب سے بڑا جو آپ نے اور میں نے وعدہ کیا ہے وہ مال کے کائنات کے ساتھ ہے، اس کی بندگی کا، کہ ہم مال کے کائنات کو رب کا درجہ دیں گے. اور آخری جو ان کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، وہ صبر کرتے ہیں حالات جیسے بھی، چاہے ان کو فزیکل کوئی مشکلات پیش آ جائیں، چاہے ان کو مینٹلی کوئی مشکلات پیش آ جائیں، وہ غربت میں ہیں یا وہ جنگ میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ڈٹ کر رہتے ہیں، وہ اپنا وتیرہ نہیں بدلتے. انہوں نے جب کہا کہ وہ مال کے کائنات کے نظام کو قائم کرنے کی سر توڑ کوشش کریں گے تو وہ کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. واولئک هم المتقون، یہی ہیں جو متقی ہیں. تو یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے متقی بننا کیسے. باہر کیف آج کے لیے آپ نے جو آیت یاد کرنی ہے وہ وہی ہے جو پہلے آپ نے پڑھی ہے. من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ فراہم کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو ختم کرنے کا کوئی وسیلہ، کوئی بھی معاملہ پیدا کر دے گا. لیکن تقوی پانا کیسے ہے وہ ہم آیت بیر سے سیکھیں گے کہ اللہ کی ہر بات پر ایمان رکھیں گے، اللہ نے جس شے کو منوایا ہے اس کو مانیں گے، اور خاص طور پر آخرت پر تو ضرور یقین رکھیں گے. اور اس کے بعد ہم اپنا مال خرچ کریں گے، اس کو سینچ کر نہیں رکھیں گے. ہم اپنا مال خرچ کریں گے اپنے قریبی دوستوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، ہم خرچ کریں گے یتیموں پر، مسکینوں پر، ہم خرچ کریں گے جو سوالی بن کر آئیں گے، ہم خرچ کریں گے ان پر جو کہ مسافر ہیں، ہم خرچ کریں گے ان پر جو قرض اپنا اتار نہیں پا رہے. اور اس کے بعد آپ صلاۃ قائم کریں گے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور آپ نے اگر کبھی کوئی عہد کر لیا اس عہد کو وفا کرنا ہے. اور حالات جیسے بھی ہوں مالک کی بندگی سے باہر نہیں جانا. صبر اسی کا نام ہے، ڈٹ کر رہیں گے. اس طرح سے ہم تقوی کو ایکوائر کریں گے. گویا یہ جو آیت ہے یہ بیک اینڈ ہے. یہ جب آپ پڑھیں گے من یتق اللہ یخرج، یہ جو آپ اپنے آپ کو تذکیر کر رہے ہیں. فرض کریں کبھی آپ کو لگتا ہے کہ میں دل کی جس کیفیت میں ہوں میں اس سے نکل نہیں سکتا، یا میں جن حالات میں ہوں میں ان سے نکل نہیں سکتا. ان حالات میں آپ نے اپنے آپ کو جب تذکیر کرنی ہے، یاد دلوانا ہے، تو آپ نے یہ والی آیت پڑھنی ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ فراہم کر ہی دے گا. آپ نے اپنے لیے اپنے آپ کو سنانی ہے کہ جب تمہیں اللہ نے بتا دیا ہے کہ تقوی پانے سے نکل جاؤ گے تو تقوی پاؤ.
اب اس کے بیک اینڈ پر یہ آیت آپ کے مائنڈ میں انشاءاللہ ریفریش ہو جائے گی جب آپ یہ لیکچر سنیں گے اور پھر جا کے خود بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ٹھیک ہے لیکن تقویٰ پانا کیسے ہے، تو وہ آپ کو آیت بر بتائے گی۔ ایک مرتبہ آیت میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے جو آپ نے یاد کرنی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً